کردار ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں یہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی جو گود ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اس گود میں یا اس مدرسے میں اگر بچہ کامیاب رہا تو یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل اس کا بہتر جائے گا۔ بچے کی پرورش اور تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، اسی بنیاد پر علماء نے فرمایا یا حدیث میں بھی ہے کہ اچھی عورتوں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ان سے پھر بچے کی صحیح طور پر پرورش ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے پر صحیح طور پر دھیان دے گی۔ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن میں اتنی بڑی مائیں، اتنی عظیم مائیں گزری ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنی عظیم مائیں گزری ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت اسے سنا رہی ہے، اپنے بچوں کو اپنے گود میں رکھ کر اسے سینے سے لگا کر اسے حدیث سنا رہی ہے، اپنے بچوں کو گود میں رکھ کر اسے قرآن کریم کی آیات، اسے سورہ سنا رہی ہے۔ وہی بچہ جب آگے چلتا ہے تو پھر وقت کا وہ بلی بنتا ہے، وقت کا وہ مفکر بنتا ہے، وقت کا وہ محدث بنتا ہے، وقت کا وہ امام بنتا ہے، وقت کا بڑا فقیہ بنتا ہے، وقت کا وہ بڑا ادیب بنتا ہے۔ وہ اس بنیاد پر اس کی تربیت ہوئی، وہ اس بنیاد پر اس کی وہ ماحول ملا، وہ اس بنیاد پر اسے قرآن کی تعلیم ملی، وہ اس بنیاد پر اسے حدیث کی تعلیم ملی۔ اگر ان سے اسے دور کر دیا جائے تو پتہ نہیں پھر کن کن خرافات میں، کن کن رسومات میں، کن کن چیزوں میں وہ بچہ ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بے شمار واقعات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور وقت کے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ میرے محترم ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ جڑا گیا ہے۔ یہ کاکی غالباً ہندی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی روٹی کے آتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، علماء نے فرمایا، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ان کی پیدائش ہونے والی تھی تو ان کے جو والدین تھے وہ آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہمارے یہاں جو بچے کی پیدائش ہوگی اس کی تربیت کا کیسے خیال کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ بات کی اور یہ ماحول بنایا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی جو زندگی کا معاملہ ہے وہ اس کے والدین کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے اس کی زندگی گزرے گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پھر اس اعتبار سے اس کی ہم پرورش کریں، اس اعتبار سے اس کا ہم خیال رکھیں۔ ان سب چیزوں کو وہ لوگ آپس میں غور کرنے لگے۔ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ بے فکر رہیے، جب ان کی پیدائش ہوگی تو ان کے ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے یا ان کے دل میں وحدانیت کو کیسے پختہ کیا جائے اور یہ اللہ کی تعریف کیسے کرے، ان کا ایمان کیسے مضبوط ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہوا یوں کہ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی اور جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ مدرسہ آنے لگے، جانے لگے، میرے محترم پھر ان کی جو والدہ تھی وہ چیز جو وہ سوچ کر رکھی ہوئی تھی، ان کی اب یہ کوشش ہوئی کہ اس چیز پر عمل کیا جائے۔ بچہ جب مدرسہ گیا، مدرسے سے وہ چل کر اپنے گھر پہ آتا ہے تو اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ بچہ کا اپنی زبان میں، پیارے زبان میں، میٹھے زبان میں ماں سے درخواست کرنے لگا۔ ماں بھی وہ عظیم ماں تھی، وقت کی بڑی ولی تھی، اللہ کی بڑی محبوبہ تھی۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی اس اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت کو کیسے پختہ کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں وہ خاکہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا رزق کی ذمہ داری میری نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس زمین پر جتنے بھی لوگ چلنے والے ہیں، جتنے بھی چیزیں رہنے والی ہیں، جس کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہے، اس کے کھانے کی، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پختہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری نہیں ہے تو اللہ کی ہے، اللہ مجھے بھی کھلاتا ہے، اللہ آپ کو بھی کھلائے گا۔ اب وہ بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ پھر کیسے اللہ سے کھانا مانگا جائے۔ وہ ماں کہتی ہے جاؤ گھر کے کسی کونے میں نماز ہے، مصلی اسے لے کر آ جاؤ، وضو بناؤ، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگو، دعا کرو اور اللہ سے گر گرا کر کہو اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجیے۔
بچہ تو بہرحال بچہ تھا، وہ جاتا ہے، مصلی لایا، وضو بنایا، بیٹھ گیا، تشہد کے مقدار بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں پڑھ کر آیا ہوں، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ کچھ کھانے کو دے دو۔ اسی دوران ماں گھر کے میں جاتی ہے اور گھر میں روٹی بنا کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ بچہ دعا سے فارغ ہوتا ہے اپنی ماں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ماں کھانا کہاں آیا؟ ماں کہتی ہے جاؤ گھر میں تلاش کرو، کہ تم اللہ سے مانگے ہو تو اللہ تمہیں کھانا دے گا، جا کے تلاش کرو۔ وہ بچہ ننھا سا گھر کے کبھی اس کونے میں گھر کے کبھی اس کونے میں دوڑتا ہے اور کھانے کو تلاش کرتا ہے، گھر کے ایک کونے میں دیکھتا ہے کہ سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری عبادت جو ہم مان رہے تھے، جو مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے یہ التجا کر رہے تھے اے اللہ میں مدرسہ سے آیا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو دے دے، اللہ مجھے کھانے کو دے دیا۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوا، وہ سوکھی روٹی کو وہ کھا لیتا ہے اور وہ اس خوشحالی میں ہے کہ آج اللہ ہمیں کھانا کھلا دیا ہے۔ اب وہ بچہ تھا، دل میں اللہ کی وحدانیت جاگ اٹھتی ہے، اب وہ ماں سے سوال کرتا ہے، اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ماں کیا اللہ ہر ایک کو کھانا دے رہا ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں بیٹا اللہ ہر لوگوں کو کھانا دے رہا ہے، یہ دنیا میں جو بھی ہے اللہ سب کو کھانا دیتا ہے۔ وہ بچہ طرح طرح کے سوال کر رہا، ماں بڑے اچھے اور پیارے انداز میں اس بچے کو جواب دے رہی اور وہ کہتی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے کھانے کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ ہر انسان کو ہر وقت ہر جگہ ہر وقت انسان کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، بچہ مدرسے سے آتا، جائے نماز بچھاتا، وضو کرتا، تشہد کی مقدار بیٹھتا، ہاتھ اٹھاتا اور اللہ سے دعا مانگتا، اور ماں اسی بیچ میں وہ کھانا بنا کر کسی کونے میں رکھ دیتی، بچہ وہ روٹی تلاش کرتا اور بڑے مطمئن سے کھا لیتا۔ اب اس کے دل میں یہ ایمان یقین پختہ ہو گیا کہ واقعتاً اللہ کی ذات ہی کھلانے والی ہے، اس کے علاوہ انسان کو کوئی کھلا نہیں سکتا ہے، اور طرح طرح کی وہ اللہ کی وحدانیت کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ اب ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بیٹی کی جو محبت ہے اللہ سے وہ بڑھ چکی ہے، ماں بہت خوش ہے کہ اس کے ایمان کی جو شعاعیں ہیں وہ بھڑک اٹھی ہے، وہ جل رہی ہے، اور بچہ جو اس وقت کا بہت چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ ایسے ماحول کو دیکھ کر وہ اللہ کی باتیں اللہ کے متعلق سوالات کر رہا ہے۔ وہ بچہ بڑا خوش تھا کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ماں بڑی خوش تھی کہ اللہ کی باتیں اس کے دل میں جڑ چکی ہے اور اس کا ایمان اب پختہ ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔